السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کی سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے بیمار پرسی کے آداب بتانے جا رہے ہیں۔ سامعین، بیماری اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ کسی کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور کسی کے لیے گناہوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ بندہ صبر کرتا ہے تو اجر کا مستحق بنتا ہے، اور اگر واویلا مچاتا ہے تو گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ضرور ہوتا ہے دوستو۔ ایسا کوئی نہیں جو یہ کہے کہ میں زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ہاں، کوئی زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے اور کوئی بہت کم ہوتا ہے، لیکن بیمار تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ بیماری اللہ کی جانب سے سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور اس بندے کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک نظر نہ آنے والا بیکٹیریا 100 کلو وزنی آدمی کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو لوگوں سے ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں اور یوں اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اسی اسلام نے اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے عیادت کا نظم رکھا ہے۔ عیادت کا معنی بیمار سے ملاقات کرتے ہوئے اس کے حوصلوں کو بلند رکھنا، اس کو دعا دینا، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، اس کے صحت یاب ہونے کی بات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک بیمار کی عیادت کرنا یعنی تیمہ داری کرنا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسلام میں بیمار پرسی یعنی تیمہ داری کو ابھارا گیا ہے۔ تیمہ داری میں بیمار کی حوصلہ افزائی کرے، یہ ایمان رکھنا کہ بیماری یا مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے، یہ ایمان رکھنا کہ بیماری اللہ کا امتحان ہے۔ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے پر 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہماری ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بیمار کے پاس جائیں اور اس کا حال معلوم کرتے رہیں۔ جو شخص بستر مرض پر ہو اس کے لیے اچھی دعائیں کریں، کیونکہ فرشتہ آمین کہتا رہتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسلام کو پیش کرنے کی غرض سے غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کی عیادت کی تھی اور اس کو اسلام پیش کیا تھا۔ کچھ لوگ بیماری سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے عیادت کے دوران مریض کو تلقین کریں کہ وہ موت کی تمنا نہ کریں، بلکہ الفاظ کہنے کو کہیں، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے اگرچہ کہ موت میرے لیے بہتر ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حتی الامکان بیمار کے پاس جا کر ہی ملاقات کریں، لیکن کبھی وقت اور حالات ایسے بنتے ہیں کہ صرف فون کرنا پڑتا ہے۔ اگر جا نہ سکیں تو فون پر ضرور حالات معلوم کریں۔ جب بیمار کے پاس جائیں تو کچھ کھانے کی چیزیں ضرور لے جائیں۔ بیمار کو بار بار فون نہ کریں۔ بیمار کے پاس بہت زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ ہاں، اگر وہ خواہش کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کی ضرور مدد کریں، کیونکہ جو مدد بیماری کی حالت میں کی جاتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کسی کے گھر کے بڑے آدمی یا ذمہ دار کے بیمار ہونے پر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ان کے کھانے پینے کی بھی فکر کریں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی بہتر ڈاکٹر ہو تو ضرور رہنمائی کریں۔
اگر کوئی بیمار ہو جائے، اس کا کوئی خاص دوست یا رشتہ دار کسی وجہ سے عیادت یا فون نہ کر سکے تو فوراً بدگمانی نہ کریں، اصل وجہ جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ دور حاضر میں سب کے ساتھ کچھ ایسی مجبوریاں رہتی ہیں جن کو ہر وقت بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی لینے کے لیے بیماری کا بہانہ نہ بنائیں، یا کسی کے وعدے کو پورا نہ کرنے کی صورت میں بیماری کا بہانہ نہ بنائیں۔ جب اللہ کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے لیکن بندہ درجے کی بلندی کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اللہ اس کو بیمار بنا دیتا ہے۔ بیمار کو دیکھ کر اپنی صحت کا شکر ادا کریں، صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ جب بھی دل سخت ہو جائے تو کسی سرکاری دواخانے کا دورہ کر لیں، وہاں پر لیٹے ہوئے بیماروں کو دیکھ کر خود ہی شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جب بیمار کی عیادت کریں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ بیمار کے حق میں ضرور دعا کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔